یہ آیت جو ہے جب ہم نے یہ پڑھی چبر آیت تو اس کا حصہ یہ بیان کیا. اب یہاں سے آگے بات شروع ہوئی. اب جب یہ لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. جو ہی رسول کریم کی وفات ہوئی تو جو عرب کے قبائل تھے بہت زیادہ, جس طرح دیکھیں نا 36,000 کو بندہ یمامہ مارا گیا, صرف 36,000 بندہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. کتنی بڑی وہ تعداد جو ہے وہ پہلے مسلمان تھے, جب سرکار دو عالم کا وصال ہوا تو وہ اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا اسلام کو. یہ بہت بڑا فتنہ تھا. یہ کیا تھا؟ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا, اتنا بڑا فتنہ تھا کہ انہوں نے ایسے ریاست کو ہلا کے رکھ دیے. پتہ ہے جب یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ صورتحال بن جائے کہ جب جو ہے نا وہ سارے لوگ ہی چھوڑنا شروع کر دے تو پھر جو ہے نا بندے کی کیا ہوتا ہے, اندر سے بندہ ہل کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا فتنہ تھا. اب اللہ رب العالمین نے چونکہ اسلام کو باقی رکھنا تھا, چونکہ 14 صدیاں اسلام نے گزار کے ہم تک آنا تھا, ہم تک کیا کرنا تھا. آج بھی اسلام آیا ہم تک اور آگے بھی اسلام کے قیامت تک کیا کرے گا, جائے گا. تو اللہ پاک نے اس اسلام کو باقی رکھنا تھا. تو اب رب العالمین نے پھر اب اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ کیا فیصلے ہوئے سنیے. فسوف یأتی اللہ, اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہوگا نا, کیا ہوگا, جب یہ ارتداد کا فتنہ پھیلے گا, جب یہ مرتد لوگ ہوں گے, جب اسلام کو چھوڑیں گے تو فرمایا پھر رب ہے. پھر رب کیا ہے, رب ہے. پھر رب ہے نا, رب خلاق اعظم ہے, اور رب جو ہے پھر قادر اور قدیر ذات ہے. پھر رب کیا ہے, قادر اور قدیر ذات ہے. پھر رب کوئی کمزور تو نہیں ہے نا, کمزور تو رب نہیں ہے نا. فرمایا پھر اللہ پاک بندوبست کرے گا اس کا. اللہ پاک کیا کرے گا, اس کا بندوبست کرے گا اس کا. ٹھیک ہے, سنیے بھائی. پھر اللہ رب العالمین کی ذات نے آگے فرمایا فسوف یأتی اللہ, فسوف یأتی اللہ. فرمایا پھر کیا ہوگا, فرمایا جب لوگ مرتد ہوں گے, اسلام سے پھیریں گے, دین کو چھوڑیں گے, مصطفیٰ کریم کی غلامی سے نکلیں گے, تو پھر کیا ہوگا. فرمایا جب یہ فتنہ کھڑا ہوگا تو پھر رب العالمین کی ذات فرمایا فسوف یأتی اللہ. فرمایا پھر اللہ پاک لے کے آئے گا. مراد ہے اللہ پاک کھڑی کرے گا. اللہ پاک کیا کرے گا, اللہ پاک لائے گا. کیا لائے گا, بقوم, کیا لائے گا اللہ پاک, ایک قوم لے کے آئے. کیا کرے گا اللہ پاک, ایک قوم لائے گا. ان مرتدین کے مقابلے کے لیے اللہ پاک کیا لائے گا, ایک قوم لائے گا. اور اس قوم کی جب آپ صفات سنیں گے نا تو خدا کی قسم آپ جھوم اٹھیں گے. جب یہ سنیں گے نا کہ یہ قوم جو ہے جس قوم کو اللہ پاک نے مرتدین کے مقابلے میں کھڑا کیا, اس قوم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, ابھی میں پڑھنے والوں سنیں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے, پھر آپ بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا. پھر آپ کہیں گے, آپ مانگیں گے, چونکہ یہ اللہ رب العالمین نے انعام اتنے بڑے دیے ہیں اس قوم کو, جو قوم مرتدوں سے کیا کرتی ہے, مقابلہ کرتی ہے, مرتدین سے کیا کرتی ہے. پھر آپ اپنی زبان سے کہیں گے, یہ بھی سننے کے بعد آپ اندازہ کیجیے. سنیے, اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ پاک ایک قوم لائے گا جو ان دین سے نکلنے والوں کے ساتھ کیا کرے گی, مقابلہ کرے گی. اور جو یہ قوم اللہ پاک لائے گا نا, اس کے اندر بڑی صفات ہوگی, بڑی صفات ہوگی اس کے اندر. 4 موٹی موٹی قرآن نے بیان کی ہیں. ان کی 4 شانیں قرآن نے بیان کی. ان کی قرآن نے کیا کیا ہے, ان کی شانوں کے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, گننے بیٹھے تو ختم ہی نہیں ہوگی. جو اس مقام پر جو قرآن نے بیان کی وہ 4 شانیں بیان کی. کن کی, جو کن کی شانیں بیان کی, ان کی بیان کی جو مرتدوں سے لڑے, جو مرتدوں سے کیا ہوئے. سنیے, اب سنیے پہلی شان ان کی پہلی شان سنیں, جو ان مرتدین کا مقابلہ کرنے والے, جو سرکار کے دین کے لیے لڑنے والے, حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونے والے. پہلی شان سنیے گی, یحبہم. سنیے پہلی شان ان کی, قرآن آیت نمبر 54 سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6. یحبہم, فرمایا ان کی پہلی شان یہ ہے کہ رب ان سے محبت کرتا. سبحان اللہ, رب ان سے محبت کرتا.
رب ان سے محبت کرتا۔ سارا زمانہ جتنے پیر فقیر صوفی ولی غوث بتق سب کیا کرتے ہیں؟ سب کیا کرتے ہیں؟ سب جتنی محنت کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، ریاستیں کر رہے ہیں، جتنی تگ و دو ہو رہی ہے، سب کس لیے؟ کہ خدا سے محبت ہو جائے۔ خدا سے کیا ہو جائے؟ ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ کیا ہے؟ حضرت جی کیا نچوڑ ہے؟ کہ اللہ پاک سے ہمیں کیا ہو جائے؟ ان کی پہلی ڈگری کیا ہے؟ رب ان کو پہلی ڈگری دے رہا ہے کہ بندو اے مرتدوں سے لڑنے والوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ساری زندگی محنت کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، قرآن کی تلاوتیں کرنے کے بعد، نوافل تہجدیں پڑھنے کے بعد بندے کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، بندہ اتنی تمنا کرتا ہے کہ کاش میں رب سے محبت میری ہو جائے، میری رب سے کیا ہو جائے، اور پھر بھی پتہ نہیں آگے مالک جو ہے وہ قبول کرے بھی نہ کرے، پتہ نہیں مالک آگے سے دلگار دے، اٹھا کے ہر چیز منہ پہ مار دے، وہ مالک ہے نا، وہ اس کا وہ جو چاہے کرے، قادر قدیر ذات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مرتدوں کے خلاف اسلام کے لیے لڑتے ہیں، جو مصطفیٰ کے دین کے لیے لڑتے ہیں نا، ان کو پہلی شان اللہ یہ دیتا ہے، کہتا ہے پروردگار کہتا ہے او میرے بندو، او اللہ کے دین کے لیے لڑنے والوں، میں رب تم سے محبت کرتا ہوں۔ یحبہم، رب فرماتا ہے کہ وہ رب ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اب بتاؤ جس سے رب محبت کرے وہ کبھی رسوا ہوتا ہے؟ نہیں یار، جس کو یہ ڈگری کوئی دے، جو ہے نا بندہ بھی کو دے دے نا، کوئی بڑا بندہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو بندہ جو ہے خوشی سے سماتا نہیں ہے۔ تو جس کو یہ ڈگری رب دے کہ اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب یہ بندہ کبھی رسوا ہوگا؟ یہ میدان معاشر کے اندر رسوا کیے جائے گا، یہ قبر میں رسوا کیے جائے گا، یہ دنیا میں رسوا کیے جائے گا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، کیونکہ سارے جتنے بھی مجاہدین ہیں ان سب کے سردار کون تھے؟ حضرت عمر۔ آخر وقت کون تھا؟ سپہ سردار کون تھا؟ کس کے نام، کس کے حکم پر فوجیں نکلی تھی؟ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری، طاقتور، بڑا ہمت والا، بڑا جن کی ہمت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، طاقت میں عدل میں مثالیں دی جاتی ہیں، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آگے کہنے لگے حضرت ان فوجوں کو کوئی بھیج دیا نا باہر تو مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ کیا ہو جائے گا؟ اور مدینہ اگر خالی ہو گیا تو دوسری قومیں مدینے پہ چڑھائی کر دے گی، وہ کہے گی یہاں فوج ہی کوئی نہیں ہے، یا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، خالی مدینہ سارا خالی پڑا ہوا ہے۔ مدینہ سارا کیا پڑا ہوا ہے؟ سارے جو آپ بھیج رہے ہیں، جوان بھی بھیج رہے ہیں، جوان تو رہے ایک طرف، آپ تو جو بدر کے بوڑھے صاحب ہیں آپ ان کو بھی بھیج رہے ہیں، ان کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا جب مدینہ کے اندر، جب مدینہ سارا خالی ہو جائے گا تو جو مخالف لوگ ہیں، جو عرب کے قریب جو بدو لوگ ہیں، وہ تو سارے چل دوڑیں گے مدینہ خالی ہے، قبضہ کرو اس پہ جا کے۔ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ آپ سنیے، سیدنا صدیق اکبر نے پتہ اس مقام پر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، میں مدینہ میں اکیلا بھی رہ گیا نا، اکیلا شخص بھی، اور میرے پاؤں کو آ کے کتے نوچ لے، میرے پاؤں کو کیا کریں کتے آ کے نوچ لے، میرے پاؤں کے آ کے کتے پڑ جائیں نوچ لے، جو جنگلی جانور ہے وہ میرے پاؤں نوچے، فرمایا میں تب بھی باز نہیں آؤں گا، میں نے جنگ لڑنی ہی لڑنی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو سامنے محترم، آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے حوصلے والا بندہ تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم نے تیار کیے تھے نا، سرکار دو عالم کے پہلے شاگرد ہے نا، حضور کے کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے شاگردوں میں سے سب سے بڑے شاگرد ہیں۔ تو اگر غلام کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ کے حوصلے کا کیا حال ہوگا؟ اگر غلام اتنا تگڑا ہے، طاقتور ہے، اتنے بڑے دل کا مالک ہے
کہ جناب جب پورے عرب میں فتنہ پھیلا ہوا ہے تو جناب والا وہ فرما رہے ہیں میں تو اس جنگ سے باز آنے والا نہیں. تو رب نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہمارا صدیق ہمارا صدیق اتنا مصطفیٰ کے دین کا اتنا فدائی ہوگا, اتنا شہدائی ہوگا, تو فرمایا ڈگری پہلے ہی دے دیتے ہیں یحبہم, فرمایا اے صدیق اکبر تم سے بھی رب محبت کرتا ہے اور جتنے تیرے ساتھی ہیں اس جنگ میں شریک ہونے والے, فرمایا رب سب سے محبت کرتا ہے. تو اب اگر کوئی بندہ اٹھ کے آج حضرت صدیق اکبر کو اور صحابہ کو کوئی کتا بھونکنا شروع کر دے, آج اگر کوئی کتا بھونکنا شروع کر دے, امت برداشت کرے گی؟ نہیں. امت برداشت کرے گی؟ نہیں. جی نہیں, امت نہیں برداشت کرے, کیونکہ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ قرآن کا ہے یحبہم, کہ رب ان سے محبت کرتا ہے. رب کیا کرتا ہے؟ ان سے محبت کرتا ہے. اچھا جی, پہلی یعنی یہ آگے وَيُحِبُّونَهُ, یحبہم رب ان سے محبت کرتا ہے, وَيُحِبُّونَهُ اور وہ سارے بھی رب سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے رب نے اپنی محبت کا اظہار کیا, پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ اے مرتدوں کے خلاف لڑنے والوں, جانے دینے والوں, اے یمامہ کے مقام پر مصطفیٰ کے دین پہ اپنی جوانیاں لوٹانے والوں, اے ساری امت کو مرتدوں کا حال جو ہے وہ بتانے والوں, مرتدوں کا شرعی حکم نافذ کرنے والوں, قیامت تک یہ دیوار کھینچنے والوں, رب تم سے محبت کرتا ہے. پہلے رب نے اپنی محبت کا اظہار کیا, بعد میں فرمایا صرف رب ہی نہیں کرتا, فرمایا وہ بھی رب کے محبوب, وہ بھی رب کے محب ہے. فرمایا رب ان کا محبوب ہے, کبھی رب محب ہے, کبھی رب محبوب ہے, کبھی وہ محب ہے اور کبھی وہ کیا ہے, محبوب ہے. کبھی رب, جب رب ان سے محبت کرتا ہے تو رب محب ہو جاتا ہے, رب کیا ہوتا ہے, اور وہ رب کے محبوب ہو جاتے ہیں, وہ رب کے کیا ہوتے ہیں. اور جب وہ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ محب ٹھہرتے ہیں, اور رب کیا ٹھہرتا ہے, ان کا محبوب ٹھہرتا ہے. تو یہ شان ہے ان غلامان مصطفیٰ کی جو رسول کریم کی ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. حضرت جی اسی ایویں نہیں ہر وقت جڑا نا, ہر وقت اسی ایویں نہیں جڑا نا سر مار دے اس مسئلے ہوتے, چونکہ رب فرماتا ہے کہ مینوں مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ کام کرنے والے بندے بڑے محبوب ہیں. بڑے کی نے رب فرماتا ہے میں محبت کر رہا ہوں. صحابہ کرام کی شان آئی کہ انہوں نے غلامہ کا نام تو آئے گا نا کسی صاحب سے انشاءاللہ, انہوں نے خاتمہ چ نام آئے گا نا کسی پاسے کہ تسی بھی سرکار کی ختم نبوت کا نعرہ مار دے ہو. اللہ اپنے فضل کا ساڈی بھی خدمت قبول کرے گا. اچھا جناب, تو یہ دیکھیں ان کی پہلی شان یہ بیان ہوئی کہ پروردگار فرماتا ہے جو یہ جنگ لڑیں گے نا ختم نبوت کی, فرمایا رب ان سے محبت کرتا ہے اور وہ رب سے محبت کرتا ہے. اب بتاؤ اگر اللہ پاک اتنی بڑی شان دے کسی کام کرنے والے کو تو پھر بندے کو تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی اس صف میں داخل کر فرما دو. پھر بندہ تمنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے بھی ان غلاموں کے اندر شامل فرما, یا پروردگار ان آقاؤں کے غلاموں کے اندر میرا نام بھی لکھ. میں بھی چاہتا ہوں میں بھی یمامہ کے شہداء کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. اے اللہ میری بھی خدمت اور میری شہادت جو ہے وہ ختم نبوت کے لیے قبول فرما. بے شک یہ خون اتنا مبارک نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کے کام آ سکے, لیکن ایک تمنا تو آرزو تو ہے نا کہ پروردگار تیرے نام پہ کٹے, تیرے مصطفیٰ کے نام پہ کٹے, گولیاں لگے اور زخم ہوں, اور جناب والا